الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، انسان ہر حال میں اللہ رب العزت سے مانگنے کا محتاج ہے، اور انسان کا یہ محتاج ہونا یہ صرف کسی عام انسان تک محدود نہیں، بلکہ حضرات انبیاء اور صالحین بھی اللہ رب العزت سے مشکل حالات کے اندر اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے التجائیں اور دعائیں کرتے رہے اور اپنے رب کو پکارتے رہے۔ آج کی ہماری اس بابرکت مجلس کے اندر تذکرہ ہوگا چند انتہائی ایمان افروز دعاؤں کا جو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے مختلف اوقات کے اندر کیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کی جو تاریخ ہے، انبیاء و رسل کی جو ہزاروں سال پہ مشتمل ہے، اللہ پاک نے وہ ساری کی ساری جو تاریخ ہے اور جو اپنے اپنے ادوار کے اندر مختلف انبیاء کرام اللہ پاک سے جس انداز میں جیسے جیسے ہم کلام ہوتے رہے، جیسے جیسے اپنے رب کو پکارتے رہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اپنی آخری کتاب کے اندر فرما کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام میرے پیغمبر میرے نبی کس طرح مجھ سے مانگتے رہے، تاکہ ہم بھی ان انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ہم بھی اپنے رب کو انہی الفاظ کے ساتھ پکار سکیں۔ اور اللہ پاک نے انبیاء کرام کی ان دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کرنے کے بعد اکثر دعاؤں کے فوراً بعد اللہ پاک نے ان دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ بھی کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے کہیں فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہیں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ۔ اس قسم کے الفاظ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان دعاؤں کے متصل بعد استعمال کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور انسان بھی ان دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ تو آئیے آج کی مجلس کے اندر ہم انبیاء کرام کی چند ایمان افروز دعاؤں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ ان دعاؤں کو سنتے اور پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان دعاؤں میں سے جو دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے دعاؤں کے معمولات کے اندر انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو شامل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت کے اندر مقام اور ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو، تو اللہ پاک نے ان سے یہ کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام وہ دونوں شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گئے، اور وہ اس درخت کو کھا بیٹھے اس کی باتوں کے اندر آ کے، اور اس طرح اللہ پاک نے ان کو اس جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا۔ جب ان کو زمین پہ بھیج دیا اور ان کا لباس جنت کا اتار لیا، بے لباس ہو کر وہ اس زمین کے اوپر وہ گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ تو وہ اس زمین کے اوپر بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی امید کے
وہ پھرتے رہے اور پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے پھر خود ہی آدم علیہ السلام اور ان کے زوجہ محترمہ کو یہ کلمات سکھائے کہ آؤ اب میں تمہیں معافی مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ الفاظ بڑے مشہور و معروف ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اے ہمارے رب تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، خود ہی الفاظ سکھائے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، خود ہی الفاظ بھی سکھائے اور خود ہی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس لیے کبھی بھی انسان سے زندگی میں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، آخر ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں، تو جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا فوراً اعتراف کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پہ، یہ اعتراف گناہ ہے۔ طریقہ بھی سکھا دیا اللہ سے مانگنے کا کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اعتراف کے بغیر معافی نہیں ملا کرتی۔ تو زندگی کے اندر انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو ہی جایا کرتے ہیں، ہر ابن آدم گناہ گار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی مختلف دعاؤں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک تو دعا بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل عطا کیا تھا، وہ بڑھاپے کے اندر عطا کیا تھا، اور ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر ہونے کے باوجود بے اولاد رہے، اور اللہ پاک سے اولاد کے حصول کے لیے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اللہ پاک سے اولاد ہی نہیں مانگی بلکہ اولاد بھی مانگی ہے تو نیک مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا، اور اللہ پاک نے اسی دعا کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک اور فرما بردار فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری دعا جو بڑی مشہور و معروف ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، اور وہ اکثر لوگ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے۔ اگرچہ سلام پھیرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک مسنون دعائیں بھی ہیں، لیکن یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، بہت شاندار دعا ہے اور بڑی جامع اور کمپریہنسو قسم کی دعا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، سنیے اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی، پہلے بھی نماز قائم کرتے تھے لیکن پھر اس کے باوجود دعا کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ دیکھیے کس قدر فکر ہے، اولاد کی دعا پہلے مانگی رب حب لی من الصالحین، اب اللہ نے اولاد عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد بھی اس کے نیک اور صالح اور نمازی ہونے کے لیے فکر مند اور اللہ سے دعا کرنے والے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب
ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ولوالدی، اور اے اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ تمام اہل ایمان کی بھی بخشش فرما دے۔ کس دن بخشش فرما دے؟ جس دن قیامت کے دن کا حساب و کتاب قائم ہوگا۔ حساب قائم ہونے کے دن یا اللہ ہمارے والدین کی، اولاد کی اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ کتنی جامع دعا ہے، اولاد کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، گناہوں سے بخشش کے لیے بھی۔ اور مزید آگے چلیے، ابراہیم علیہ السلام کی اگرچہ اور دعائیں بھی ہیں قرآن مجید میں، لیکن ہم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی آنے والی جو دعائیں ہیں، تقریباً میں نے الحمدللہ ساری دعاؤں کا مطالعہ کیا ہے رات کو، اور ان میں سے چند انتہائی ایفیکٹو قسم کی اور انتہائی قیمتی قسم کے جو موتی ہیں وہ الحمدللہ میں نے جمع کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے آزمایا ان کی جدائی کی شکل میں، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت بنیامین کے ذریعے آزمایا۔ بہرحال آزمائشیں بڑی ہوئیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آنسو بہا کے، آنسو بہانا جائز ہے، صرف اللہ کے سامنے شکوے کرنے اور آہوزاریاں کرنی اور اسی طرح بیان کرنے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن آنسو بہانا جائز ہے، بلکہ اللہ کی یہ رحمت اور عطا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی بینائی بھی دور ہو گئی، بینائی بھی چھن گئی، اور بیٹے جو ہیں وہ کہنے لگے کہ ابا جان آپ تو یوسف کو بھول ہی نہیں رہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس جواب کے اندر آگے سے کیا کہا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی ظاہری بے قراری، بثن کہتے ہیں جو ایسی بے قراری اور پریشانی کہ جو ظاہر بھی ہو جائے، لوگوں کو بھی محسوس ہو جائے، اور حزن کہتے ہیں ایسی تکلیف کو اور ایسے دکھ کو اور ایسے غم کو کہ جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دونوں چیزوں کے متعلق کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی ظاہری بے قراری اور اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے غم کا اظہار اور شکوہ صرف اور صرف اپنے رب کی جناب میں کرتا ہوں، یعنی میں تو رب کے سامنے کسی اور کے سامنے اظہار ہی نہیں کرتا، کیونکہ رب کے سامنے کسی دکھ کا، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے دکھ درد کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک قسم کی ناشکری کی قسم ہے اور بے صبری کی قسم ہے۔ تو اگر انسان اپنے رب کے سامنے شکوے کرے، اپنی مصیبتوں کا اظہار کرے، تو یہ ناشکری اور بے صبری نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں تو اپنے رب کے سامنے ہی سارے دکھ اور درد کا اظہار کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہی میری اس پریشانی، میرے رنج اور غم اور بے قراری کو دور کرے گا۔ ہر قسم کے دکھ پریشانی کے وقت ان کلمات کو ہمیں اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے۔ آگے چلیے، جناب یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹے، اور کہاں کنویں کے اندر پھینکا بھائیوں نے، اور ان کو ہلاک کرنے کی کوشش، باپ سے جدا کرنے کی کوشش، اور اللہ پاک نے لا کے مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا اور مصر کا حکمران اور بادشاہ بنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ مقام اور عہدے پر بیٹھنے کے باوجود اپنے رب کو نہیں بھولے، اپنی آخرت کو نہیں بھولے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کو فراموش نہیں کیا۔ آج ہمیں تو 4 ٹکے مل جائیں اور کسی کو کوئی 1-2 کنال کی کوٹھی مل جائے، کوئی
अच्छी गाड़ी मिल जाए, थोड़ा सा कोई चेयरमैन शिप मिल जाए, कोई MP MNA बन जाए, उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। वो कहाँ नमाजें, कहाँ रोज़े, कहाँ फ़कीर मिस्कीन, ना वो किसी इंसान को इंसान समझता है और ना ऐसा शख्स रब को रब समझता है और ना अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार है। वो समझता है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे पहुँच गए हैं और दुआ क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जब इतनी नेमतें अता फरमाई, दुनिया के अंदर मगन होकर अपने रब को नहीं फरामोश किया, दीन को नहीं बुलाया, आखिरत को फरामोश नहीं किया, अल्लाह से क्या दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह से मज़ीद मांग भी रहे हैं दीन और दुनिया की भलाइयाँ। रब्बे क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ मेरे रब यकीनन तूने मुझे ज़मीन की बादशाही अता फरमाई है। रब्बे क़द आतैतनी मिनल मुल्क, इस बादशाहत का कुछ हिस्सा या अल्लाह तूने मुझे अता किया है। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और अल्लाह तेरा दूसरा एहसान मुझ पे ये है कि तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। अल्लाह अकबर। दो एहसानात का एतराफ़ शुक्रिया के तौर पे, ये दो सलाहियतें अल्लाह पाक ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, किसी और के पास नहीं थी। और आगे क्या कहते हैं, फातिरस समावाति वल अर्ज़ी अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ए ज़मीनों आसमान को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत के अंदर मेरा यारो मददगार है। और उसके बाद अल्लाह से मांगते क्या हैं, अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह अकबर, तवफ़नी मुस्लिमन, अल्लाह मुझे इन बादशाहतों की ज़रूरत नहीं, ये तो दुनिया का माल यहीं ख़त्म हो जाना, असल चीज़ तवफ़नी मुस्लिमन, ऐ मेरे रब मुझे इस्लाम और फर्मा बरदारी की हालत में मौत देना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और ऐ मेरे रब मुझे अपने नेक बंदों के साथ मिला देना। अल्लाह अकबर। कितनी शानदार दुआ है। अगर पूरी दुआ नहीं याद होती ना, आखिरी दुआ का टुकड़ा ज़रूर याद कर लें। अभी याद कर सकते हैं आप, तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ये दो कलिमात तो बिल्कुल आसान से हैं और छोटी सी दुआ है। अल्लाह अकबर। आगे चलिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर, तारीकी के अंदर बिल्कुल बंद हैं, जिस तरह आज हम लोग घरों के अंदर बंद हैं और घरों को करंटीना सेंटर बना दिया गया है और घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। और हम तो फिर भी आज़ाद हैं, अपने घर के अंदर खाते पीते सोते आराम करते हैं, बीवी बच्चों बहन भाइयों वालिदैन के साथ रहते हैं और ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत की अशिया के लिए बाहर भी घूम फिर लेते हैं। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम वाक़या लंबा है, अल्लाह पाक की इजाज़त के बगैर ही बस्ती छोड़ के निकल गए और उनको कह दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। तो उसके बाद समंदर के अंदर कश्ती पे बैठे, फिर उसके बाद मछली के पेट के अंदर चले गए। अल्लाह पाक ने बतौर सरजनश के उनको अल्लाह पाक मछली के पेट के अंदर ले गए। मछली बहुत बड़ी थी। अब वो मछली के पेट के अंदर अंधेरे के अंदर हैं, तारीकी के अंदर हैं। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह पाक ने वहाँ उनको क्या कलिमात सिखलाए और उन्होंने अपने रब से किन कलिमात के साथ मुआफ़ी तलब की कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह पाक की तौहीद का, अल्लाह पाक के औसाफ का तज़किरा किया और अल्लाह की पाकी का तज़किरा किया और उसके बाद अपने गुनाह का एतराफ़ किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, कोई माबूद नहीं, कोई इला नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, या अल्लाह तू तो हर नक्स ऐब से पाक है, मेरा ही कसूर है, गलती मुझ ही से हुई है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने उसके गम और उसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया और मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकल दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इन कलिमात को ना पढ़ते क़यामत तक मछली के पेट में रहते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी यूनुस अलैहिस्सलाम
کے پڑھے ہوئے کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور بے اولاد ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اور ایک دن دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ اپنے عبادت خانے کے اندر، عبادت کے اندر مگن اور مصروف ہیں اپنے محراب کے اندر، اور ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، جن پھلوں کا کوئی موسم ہی نہیں ہے۔ جب بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل کے اندر اس خواہش نے گڑائی لی کہ اگر رب مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو میرا رب مجھے بڑھاپے کے اندر، جب کہ میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ پاک جو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ رب مجھے بے موسمی اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اور دوبارہ خواہش پیدا ہوئی، پہلے بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے لیکن پھر اللہ پاک کو پکارا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے نیک، پاکیزہ اور نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اپنی جناب سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے تو میری دعا بھی سنے گا، لہٰذا مجھے اولاد عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کے نتیجے میں کون سے بیٹے عطا فرمائے تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے اس دعا کے نتیجے میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ عطا کر دیا۔ اولاد کے حصول کے لیے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی، رب حب لی من الصالحین، اور ایک یہ ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کی ایک اور دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے اولاد کے حصول کے لیے، اور وہ دعا یہ تھی کہ ان کو کبھی کبھی یہ غم ستاتا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، میرے علم کا، میری نیکیوں کا آگے کوئی وارث نہیں، میں فوت ہو جاؤں گا تو میرا وارث کون ہوگا؟ دین و دنیا کا کوئی وارث نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی میں تنے تنہا ہی رہ جاؤں اور دنیا سے اکیلا ہی چلا جاؤں بغیر کسی اولاد کے۔ اللہ اکبر۔ وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے شرف قبولیت بخشا اور اولاد عطا فرما دی۔ آگے چلیے، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو بھی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا، بڑی لمبے عرصے کے لیے، اور بڑی شدید قسم کی بیماریاں، اور ان کے بیوی بچے بھی ان سے جدا ہو گئے، فوت ہو گئے یا ویسے بچھڑ گئے، اور اسی طرح مال اولاد سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، نہ انسان کا گھر رہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق اگرچہ بہت سی من گڑت قسم کی اور اسرائیلی روایات مشہور ہیں کہ ان کے متعلق کہ ان کو اس طرح کی بیماری تھی اور ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن یہ باتیں درست نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس طرح کی بیماری نہیں لگا سکتا۔ پیغمبر تو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آتا ہے، لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہیں۔ بہرحال کس طرح کی بیماری تھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کسی حدیث کے اندر، کسی صحیح حدیث میں وضاحت نہیں، لیکن یہ بہرحال کنفرم ہے کہ کوئی شدید اور لمبے عرصے کے لیے بیماری رہی۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام بالآخر بیماری کے سامنے بے بس ہو گئے، بڑا صبر کیا، بڑے لمبے عرصے کے لیے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بالآخر اللہ پاک کو کن الفاظ کے اندر پکارا؟ اللہ پاک نے خود تذکرہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ
انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو یوں پکارا، بے شک مجھے چھوا ہے الضر، سخت تکلیف نے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں اللہ پاک کو، اور سارا کچھ کہہ بھی گئے، یعنی مجھے سخت تکلیف نے چھوا ہے، مجھے سخت بیماری آ لگی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا انداز ہے! کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، ٹینشن ہو، انسان یہ دعا پڑھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ پاک انشاءاللہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آگے چلیے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک سے، ایک تو جب مدین کے اندر گئے تھے اور خطرہ تھا کہ فرعون کا کوئی لاؤ لشکر پیچھے آ جائے گا، اور وہ ایک آدمی نہ چاہتے ہوئے وہ مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اپنی جان بچاتے ہوئے، اور مدین کے اندر گئے، کوئی گھر نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی آگے منزل نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، کوئی بھائی نہیں، تنے تنہا اکیلے، لمبا سفر، اب کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں سے کھانا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا کرنا ہے کچھ علم نہیں، تو کیا اللہ پاک کو کن الفاظ میں پکارا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی کوئی خیر، جو بھی کوئی بلائی میری طرف اتارے گا، میں اسی کا منگتا، اسی کا فقیر اور ضرورت مند ہوں۔ کیا شاندار دعا ہے، جامع دعا ہے، ہر دنیا جہان کی ہر ضرورت کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور ہے، جب فرعون کی طرف گئے، فرعون بڑا سخت ظالم جابر بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر کوئی تقریر، گفتگو، خطاب کرنے کی کوئی اتنی صلاحیت نہیں، زبان کے اندر لکنت ہے، یا بات کرنے کے اندر مشکل محسوس ہوتی ہے، تو کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو، اس مشن کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں اچھے طریقے سے تیرے دین کی دعوت پیش کر سکوں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور آخر میں آئیے، یہ دعا بھی موسیٰ علیہ السلام کی علم میں اضافے کے لیے، سینے کو کھولنے کے لیے، اور اسی طرح کسی سے بات کرنے کے لیے جانا ہو تو ایسے موقع پہ انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آخر میں اپنے پیارے پیغمبر اور اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعاؤں کا تذکرہ، اور صرف وہ دعائیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے 4 دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ پاک نے خود لفظ کل کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تصور کریں کہ وہ کیسی شاندار دعائیں ہوں گی کہ جن کو پڑھنے کا اللہ پاک خود اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، وہ کیسے الفاظ ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی دعائیں جو اللہ پاک نے خود سکھائی ہیں، یہ گویا کہ ایک ایسا فارم ہے، ایک ایسا فارم ہے، فارم جسے کہتے ہیں نا ایڈمیشن فارم، ایک ایسا فارم ہے کہ جس کے اوپر، جو فارم اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس کے اوپر اپلیکیشن لکھ کے مجھے دو، تو جو اللہ کی طرف سے فارم آیا ہے اس کے اوپر جب اپلیکیشن دی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے قبول نہ ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، انشاءاللہ اس کا قبول ہونا انشاءاللہ یقینی ہے۔ جو الفاظ ہمارے اپنے بنائے ہوں گے ان الفاظ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان الفاظ کے اندر مانگنا جو ہے وہ نامناسب ہو، لیکن جو الفاظ اللہ پاک نے خود سکھائے ہیں
وہ الفاظ تو کسی صورت کے اندر غلط نہیں ہو سکتے، اور وہ کتنے مؤثر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مشہور و معروف دعا ہے، قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ قل کے ساتھ، ربی، دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کے لیے انتہائی شاندار چھوٹی سی دعا۔ دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک سے گناہوں کی بخشش اور رحم کرنے کی اپیل، قل کے ساتھ، قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، رب اغفر وارحم، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور پھر تیسری دعا اللہ پاک نے سورۃ توبہ کے آخر کے اندر، آخری آیت، اللہ پاک نے کہا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کہتے تھے کہ یہ جو یہودی تھے یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو اللہ پاک نے بھیجے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں سارے، اور یہ ہمارا ہی استحقاق اور حق ہے۔ اللہ پاک کسی اور کے اندر نبی اور بادشاہت جو ہے، یہ چیزیں اللہ پاک نے صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص کی ہوئی ہیں، کسی اور کو کیا حق ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملے۔ اچھا، تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے ایک دعا سکھائی، اس کا میں آخر میں تذکرہ کرتا ہوں، پہلے یہ سورۃ توبہ کی دعا سن لیں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بڑی ہی شاندار دعا ہے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی ہے۔ اور آخری بات جو میں بنی اسرائیل کے حوالے سے کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے چونکہ بڑے بادشاہ بھیجے، بنی اسرائیل میں بڑے نبی بھیجے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا۔ اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے، کیا کہیے ان کو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ساری بادشاہی کے مالک، ساری بادشاہی کے مالک، اے اللہ تو ساری بادشاہی کے مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس سے تو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی ہے، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک سے رزق کے حصول کے لیے، اقتدار اور غلبے کے حصول کے لیے اللہ پاک سے یہ دعا اور ان کلمات کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے واقعی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے آپ کو غلبہ بھی عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائیں دنیا اور آخرت کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا، اور وہ ہوگا قرآن مجید ہی کے اندر آنے والی دیگر صالحین کی اور ایمان والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی جو دعائیں ہیں، وہ بھی انتہائی شاندار دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔